بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا. انگنت درود و سلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا. السلام علیکم. گیسٹ آن لائن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان حافظہ عائشہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج تھوڑی سی تاخیر کے لیے معذرت. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ایشو آنے میں ٹائم نہیں لگتا، تو کچھ ایسا ہی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہوا تھا جس کو سارٹ آؤٹ کر لیا ہے ہم نے، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے، موٹیویشن ملتی ہے ایک طرح سے، اور اپنے جتنے جو الجھائے ہوئے کام ہیں ان کو سلجھانے میں بڑی مدد ملتی ہے. کاشف شاعری، السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں بھی آپ کے پلیٹ فارم پر آؤں اور یہاں سے آ کے لوگوں سے بات کروں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. اتنے بزی، اتنے ٹف اسکیجول میں، جیسے کہ آپ کے تھیسس کا کام بھی چل رہا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کر پانا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک ہی دفعہ کہنے پہ آپ نے فوراً اوکے کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت خوش آمدید میرے پروگرام میں. آپ چلیں، یہ تو ہمارا کام ہی ہے یہ کہ ریڈیو کا پلیٹ فارم ہے، ہمیں جا کے بولنا ہے. کوئی ہمیں بلائے تو پھر کیا ہی بات ہے. یہ تو ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ کوئی ہمیں انوائٹ کرے اپنے شو میں. تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے شو میں ہمیں بھی یاد رکھا، اور ہم تو اسی انتظار میں تھے کہ آپ ہمیں کب بلائیں گی. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. کاشف، بچپن کے بارے میں بتائیں آپ ہمیں کچھ. کیسا رہا بچپن؟ کیا تھا؟ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ؟ یہ وہ سوال ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا. خیر، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کا جواب کس طرح دوں. بچپن بیسیکلی میں خود گلگت سے بلونگ کرتا ہوں. میرے پیرنٹس وہیں سے ہیں. وہ شادی کے بعد جب کراچی آئے تو میری پیدائش کراچی کی ہے، اور تعلیم میں نے یہیں سے حاصل کی. اسکول جو ہے بہت تبدیل ہوئے میرے، اور بچپن سے ہی جب میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی. لائک میں جو میرا معاشرہ تھا، میرے ارد گرد کے لوگ تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب ہم گرو نہیں کر پا رہے. تو پتہ نہیں، اس وقت تھوڑا ایک جذبہ تھا کہ نہیں، کچھ اچھا پڑھنا ہے، کچھ اچھا بننا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے، لوگوں کی دعاؤں سے، پیرنٹس نے سپورٹ کیا، کسی اچھے اسکول میں گئے، تعلیم حاصل کی. پھر شعور ملا، کالج کی طرف گئے، اور بالآخر آج یونیورسٹی سے ماسٹرز میرا مکمل ہو رہا ہے، اور جرنلزم میں میرا ماسٹر انشاءاللہ مکمل ہوگا. تو یہ میرے لیے، میری کمیونٹی کے لیے ایک فخر کی بات ہے. تو یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ گلگت سے جو ہمارے خاص کر جو آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گلگت کے رہا ہوں میں، لیکن کے پی کے، پنجاب، سندھ سے میں دیکھتا ہوں جتنے بھی لوگ موو کر کے کراچی کی طرف آتے ہیں یا اپنے گاؤں دیہات سے شہروں کی طرف جاتے ہیں، وہ اتنا آگے نہیں بڑھ پاتے. میں بھی خیر آگے بڑھا نہیں ہوں، لیکن ایک پڑھائی کے حساب سے میں کہوں تو ایک میں نے یہ قدم اٹھایا جو کہ میرے لیے کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. اور بس یہی بچپن تھی. اچھا، بچپن میں اور کیا بتاؤں میں اس بارے میں. شرارتی تھے؟ سیریس تھے؟ کیا تھا؟ دوست تھے نہیں تھے؟ شرمیلا تھا، شرمیلا ہوں. شرم بہت آتی مجھے بھی لوگوں سے بات کرتے ہوئے، حالانکہ مجھے شرمانا نہیں چاہیے. پھر بھی لڑائی جھگڑے سے میں بالکل پرہیز کرتا ہوں. شریف کوئی مجھے مارنے آ جائے تو میں مار کھا لیتا ہوں، لیکن مارتا نہیں ہوں. اب یہ مطلب ایسا نہیں کہ ڈرپوک ہوں، بہادری ہے اندر سے، لیکن کسی کی طرف کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. نہ گھر والوں کی طرف سے کبھی ڈانٹ پڑی، ایسا بھی کچھ نہ ہوا. نہ کوئی ایسا کام کیا کہ گھر والے ڈانٹے. یعنی کہ شریف بچے ہیں آپ بہت زیادہ. کہہ سکتے ہیں آپ، پر لوگ کہتے نہیں کہ نہیں نہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں، بالکل گواہ ہیں ہم اس بات کے. اچھا کاشف، جرنلزم ہی کیوں آپ نے چوز کیا؟ اس کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں جانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ جرنلزم جب میں اسکول لائف میں تھا، لائک 8 9 کلاس میں، تب سے ہی میں ٹی وی چینل زیادہ دیکھتا تھا. اور ٹی وی چینلز میں خاص کر نیوز زیادہ سنا کرتا تھا. میں ٹاک شوز زیادہ سنتا تھا. تو کچھ صافی حضرات سے میں انسپائرڈ تھا، اور میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ آگے جا کے ہم نے کمانا تو ہے، چاہے ہم کوئی بھی کام کریں کمانا ہے. تو کیوں نہ میڈیا کی طرف جایا جائے، جہاں سے آپ کو تھوڑا فیم بھی ملے،
اور یہ کام ایسا ہے کہ انسان اس میں دلچسپی لے کے کرتا ہے, آپ کو مزہ آتا ہے یہ کام کرتے ہوئے, کہ آپ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہو, اٹھتے ہو, جاتے ہو, کہیں کی رپورٹ ہے, کوئی رپورٹ بنائی آپ نے, ڈاکومنٹری بنائی, فلم بنائی, وہ لائے لے کر آئے, آپ لوگوں کو دکھایا آپ نے, ایک ایکٹیویٹی رہتی ہے, تو بندہ کیا ہوتا ہے مصروف رہتا ہے ادھر سے ادھر. نہیں تو بینک کی جو جابز ہوتی ہیں یا ہاسپٹلس کی جو جابز ہوتی ہیں یا جو بھی فیلڈز ہیں, جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, اس میں آفس ورک, بیٹھنا, صبح آنا, شام میں جانا, اور بندہ ایک مشین بن جاتا ہے. تو میں نے سوچا کوئی ایسا کام کروں جو تھوڑا ایکٹیویٹی بیسڈ ہو, جس میں نکلوں گھر سے اور مطلب گھومنا پھرنا بھی ہو, تفریح بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ میں کام بھی ہو. پر ایک مجھ میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں ایک وہ اندر سے ایک چیز تھی کہ یار اگر میں نے صحافت کرنی ہے نا تو میں نے سچ بولنا ہے اور سچ ہی دکھانا ہے. پر بدقسمتی کے ساتھ اب جب میں پڑھ رہا ہوں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ اس ٹائم تو میں نے سوچا تھا, لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. خیر, اپنے کہے ہوئے پہ ثابت قدم رہنا ہے. بالکل بالکل ایسا, یہ چیلنجز بہت زیادہ آج کل میڈیا فیلڈ میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں آپ کے ایسا سامنے. ہی ہے, اور خاص کر عائشہ صحافت جو فیلڈ ہے نا وہ ہے ہی ایسی ہے. اس کے لیے کافی انسان کو ایک اچھا صحافی بننے کے لیے ایک انسان کو ایک کہتے ہیں نا جگرا چاہیے, تو یہ چیز ہے بس. اچھا, میڈیا میں بھی بہت سی فیلڈز ہیں, ہوں کس پہ زیادہ فوکس کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہی تو میں یہی کرنا ہے, میں نے اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا؟ ٹو بی آنیسٹ عائشہ, یہ ہے کہ میں جب اسکول لائف میں تھا تو میں صحافت کا بڑا شوق تھا کہ میں نے رپورٹنگ کرنی, مطلب ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. ہم جو رپورٹرس کو دیکھتے تھے ہم سمجھتے کہ صرف یہی مطلب میڈیا سے مراد صرف ٹی وی چینلز ہیں اور صرف یہ رپورٹنگ ہے. اب جب ہم نے اسٹڈی کی 4 سال جب ہم نے اسٹڈی کی تو پتہ لگا میڈیا صرف وہ نہیں ہے, میڈیا بہت کچھ ہے. آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ پلیٹ فارم ہے, یہ بھی ہم میڈیا ہے, صحیح ہے. تو میں گیا تھا جرنلزم کے پرسپیکٹو سے کہ میں صحافت کروں گا اور پولیٹکس پر بات کروں گا, یہ میں نے سوچا تھا. لیکن جب میں نے اسٹڈی کی تو اب میرا جو پیشن ہے وہ ڈائیورسفائڈ ہو چکا ہے. اب میں خود بھی اس وقت تھوڑا کنفیوز ہوں کہ میں اچھا میں جرنلزم کی طرف جا رہا ہوں یا فلم میکنگ کی طرف جا رہا ہوں یا مطلب کیا ہے. تو جرنلزم میرا پیشن ہے, میں اس کو جاری رکھوں گا, چاہے وہ پولیٹکس کی بیٹ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کی بیٹ ہو, جنرل بیٹ ہو. لائک لکھنے والا کام اور بولنے والا کام یہ میرا جاری رہے گا, لیکن سائڈ بائی سائڈ میں ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی طرف میرا آگے بڑھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. آگے کی جو میری اسٹڈی ہے وہ اسے میں ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی طرف لے کے چلوں گا. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ FM 98.2 سے ایفلیٹڈ ہوں, وہاں شوز تو میرے ہو رہے ہیں. مومنٹک میڈیا ویب ٹی وی ہے, ان کے ساتھ ہوں, تو یہاں سے میرا جرنلزم سائٹ چل رہا ہے. میری ابھی خود کی تھیسس ہے ڈاکومنٹری, وہ میں شوٹ کر رہا ہوں, ڈائریکٹ میں کر رہا ہوں اسے. تو آگے جا کے ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی طرف میں نے جانا ہے. اچھا, ڈاکیومنٹری میں کس ٹائپ کی فلمس؟ ڈاکومنٹری کی لائک اگر ہم دیکھیں شرمین عبید چنائے صاحبہ, ان کی فلمز اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں جو ایشوز ہیں جو زیادہ تر ہائی لائٹ نہیں ہوتی, یا وہ اسٹوریز جو ہم مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دیکھتے, ان اسٹوریز کو میں نے نکالنا ہے اور ان پر کام کرنا ہے. ڈاکومنٹریز بنانی ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کے. میرا جو کام چل رہا ہے وہ ٹرانسجینڈرس پر میں کام کر رہا ہوں, ٹرانسجینڈرس پر میری تھیسس ہے. تو میں اسی طرح کی جو معاشرے میں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں چھوٹے لگتے ہیں لیکن ہے بڑے مسائل, ان کو میں نے پک کرنا ہے. اس پہ رپورٹنگ نہیں کرنی, اس پہ تجزیہ نہیں کرنا, اس پہ ایک ڈاکومنٹری فلم کے اسٹائل میں دکھانا ہے چیز کے بیسیکلی ان کی زندگی کیا ہے, ان کے کیا مسائل ہیں اور اس کا حل کیا ہے. زبردست, یہ تو بڑا زبردست رہے گا. اور اس کے لیے انتظار جو ہے وہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں؟ انشاءاللہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میری ڈاکومنٹری جو میں اس وقت جو خواجہ سرا کمیونٹی پہ کام کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ دسمبر کی 10 تک میری شوٹ ہو جائے گی, اور میں 20 تک تمام چیزیں مکمل ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ میری پہلی ڈاکومنٹری جو کہ پراپر جو میں نے اپنے کریو کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ بنائی ہوگی وہ آپ دیکھیں گی. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی, موقع ملا, تو آگے آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس پر میں انشاءاللہ کام کروں گا. دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. اچھا کاشف, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو بڑا نام ہوتا ہے, جتنے بھی ہمارے درمیان بڑے نام موجود ہیں, انہوں نے یا تو ریڈیو سے سٹارٹ لیا یا انہوں نے بالکل تھیٹر
سے اسٹارٹ کیا. تو آج کے دور میں آپ ریڈیو اور تھیٹر کی ویلیو کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے کہ ہم آج جن لوگوں کو دیکھتے ہیں یا تو وہ ریڈیو سے تھے یا تو وہ تھیٹر سے تھے یا تو وہ نیوز پیپر سے آئے آگے. ہم بڑے بڑے صحافی جنہیں آج ہم صحافی کہتے ہیں اور ہیں وہ واقعی میں سینئر صحافی ہیں, انہوں نے اخبار سے کام شروع کیا تھا. اخبار آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اخبار اب کون پڑھتا ہے, لیکن ایک دور تھا جب اخبار پڑھا جاتا تھا, انہوں نے اس پر کام کیا. ریڈیو کا جو موڈیول ہے وہ بھی ایک دور میں کافی مانا جاتا تھا, لیکن اب نہیں مانا جاتا. تو اس کا یہ جو ہے نا, آپ کا جو سوال تھا کہ اس کو میں کس طرح دیکھتا ہوں, تو لائک کوئی بھی پلیٹ فارم انسان کے لیے چھوٹا نہیں ہے. کہیں سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ کی بات لوگوں کو پسند آ سکتی ہے. صحیح. تو یہ میڈیم, چاہے وہ تھیٹر کا میڈیم ہو, چاہے وہ ریڈیو ہو, چاہے وہ نیوز پیپر ہو, اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے وہ ساری آپ کی محنت پر ہوتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جسے اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے, اسکرین پر آ رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, تو وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ رات کو سوئے اور صبح نیند سے اٹھے اور فوراً سے اس سیٹ پر آگے بڑھ گئے. ایک محنت ہے. انہوں نے اخبار سے محنت کی, کچھ صحافیوں نے ریڈیو سے اسٹارٹ لیا, اور کچھ فلم میکرز جو اس وقت ایکٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اسٹارٹ تھیٹر سے لیا تھا. وہ تھیٹر جو بڑا مشکل ہے کرنا, وہ آج اس مقام پر ہے کہ فلمز بنا رہے ہیں, خود ڈائریکٹ کر رہے ہیں, خود اس میں ایکٹ کر رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا اور آج اس مقام پر پہنچے ہیں. تو اسی طرح اہمیت ان چیزوں کی زیادہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ٹی وی چینل ہو, کوئی بھی ریڈیو ہو, کوئی بھی تھیٹر کا پلیٹ فارم ہو. اچھا, میرا یہ ماننا ہے کہ جنہوں نے ریڈیو کیا ہوا ہے, جیسے آپ ہیں, میں ہوں, میرے اور بھی بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ ریڈیو سے وابستہ ہیں, ایک آپ کی ایک تو بیس بنتی ہے اور ایک آپ میں ٹھہراؤ ریڈیو کی وجہ سے آتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے؟ درست, آپ نے درست فرمایا, ایسا ہی ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نیو جنریشن. اب ہمارے میں ایک بری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سینئر سے سیکھنا نہیں چاہتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہی درست ہے, لیکن اگر ہم اپنے سینئرز کو دیکھیں جو پہلے ان شعبوں سے وابستہ تھے, تو ان سے جب اگر ابھی ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو ان کی اس زبان میں وہ ایک کشش ہوتی ہے, ان کا جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, جو ٹھہراؤ آتا ہے, وہ سن کے مزیدار ایک مزہ سا آتا ہے کہ پھر بولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار واقعی میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریڈیو کیا ہوگا اور اچھا کیا ہوگا. تو مطلب ہمیں بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ ہم اب ریڈیو میں ہیں تو اس چیز کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک آر جے کے لیے کہ وہ اپنی آواز کو بہتر کرے اور اس میں ٹھہراؤ لے کر آئے. تو یہ بات ہے. اچھا, اگر ڈاکیوز دیکھیں, پرانی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, ایک آواز جو کہ مجھے تو کبھی نہیں بھولتی اور میں تو بہت ہی زیادہ شوق سے سنتی ہوں, ضیاء محی الدین صاحب کی آواز. بالکل تو ایک ڈاکیوز کا بالکل انہوں نے ایک الگ ہی اس کو اس طرف لے گئے وہ, اور جس طرح سے انہوں نے اس میں اس کو پریزنٹ کیا ہے وہ لاجواب ہے, بہت بالکل زبردست ہے وہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور ضیاء محی الدین صاحب تو ہمارے ایک لیجنڈ ہیں, اللہ ان کی زندگی جو ہے لمبی کرے, ان کی عمر دراز کرے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی مزید رہنا ہے اس دنیا میں, رہنا چاہیے, ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو ضیاء محی الدین صاحب واقعی میں ان کی آواز میں کشش ہے, ایک جادو ہے. وہ جب بولتے ہیں تو سننے والا نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ میں اسے غور سے سنوں. وہ باتوں میں ان کی اس اسکرپٹ میں نا, ان کی اسکرپٹ میں پوری کہانی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود گزر رہے ہیں اس چیز سے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور وہ سننے کے بعد آپ کو مطلب ایک لطف محسوس ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے اسے سننے میں. تو یہ قابل تحسین لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اس وقت کے. اچھا, پہلے ہم جب ریڈیو کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا, ہم نے جا کے ایک کمرے میں مائک کے آگے بیٹھ جانا ہے اور ہم نے مسلسل بولتے چلے جانا ہے, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, پروگرام ریکارڈ ہو گیا, ختم. اب اس میں بھی کافی ویرائٹیز آ گئی ہیں, تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اس حوالے سے. درست فرمایا آپ نے. پہلے تو جب شوز ہم سنا کرتے تھے نا, میں خود بھی جب ریڈیو سنا کرتا تھا تو آر جے کا نام تو مجھے یاد تھا, لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک تجسس ہوتی تھی کہ یار میں اس شخص کو دیکھوں کہ کس طرح بندہ مطلب بولتا ہے, تو اس سے میں نے ملنا ہے. تو ایک جو ہے نا, کیا کہیں گے اس کو, ایک چیز ذہن میں رہتی تھی کہ یار دیکھنا ہے میں نے اس بندے کو.
لیکن اب میں دیکھتا ہوں اب جو ہمارا ریڈیو ہے نا اس میں بھی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پر آپ آر جے کو ایزیلی دیکھ بھی سکتے ہیں. پر اس سے ایک فائدہ ہوا اور دوسرا نقصان ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ آر جے پروموٹ ہوا اور اس کو لسنرشپ ریڈیو کے تھرو بھی ملی, اس کا وہ فیمس بھی ہوا, اس کا فیس بھی سامنے آیا, لوگ اسے دیکھنے بھی لگے. لیکن ریڈیو کا جو چارم تھا نا کہ ہم صرف سنتے تھے وہ ختم ہو گیا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بات اچھی ہے کہ اب ہم آرجس کو دیکھتے بھی اور اب لوگ ہمیں باقاعدہ ہمیں دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ فلاں شخص ہے جو یہ شو فلاں اسٹیشن پہ کرتا ہے. اچھا آپ اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ جو کہ یاد رہ گیا ہو, اچھا یا برا؟ سچ کوئی خاص تو واقعہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ ہر بار جس چیز سے میں زیادہ ڈسٹرب رہتا ہوں اپنی ہی زندگی سے وہ خود یہ کہ میں ریڈیو شو کر رہا ہوں الحمدللہ پچھلے کوئی 2.5-3 سال سے ریڈیو کر رہا ہوں میں 98.2 پر, لیکن شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا کہ میں وقت پر پہنچا ہوں وہاں پر. تو یہ میرے لیے کافی یادگار ہے. میں ہر بار یہ سوچتا ہوں کہ میں وقت پر پہنچوں, لیکن نہ جانے کیوں ٹائم کا میں خیال نہیں رکھ پاتا. یہ اور باقی ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے کہ جو مجھے زیادہ یادگار ہو ریڈیو کے حوالے سے. اچھا کالز آتی ہیں, لائیو کالز آتی ہیں اور بڑے مزے کی کالز آتی ہیں ہمارے پاس بھی. جب آتی ہیں ہم اس وقت سر پیٹ رہے ہوتے تھے, یاد نہیں کیا پوچھ رہا ہے, یہ کس سمت میں یہ جا رہا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کوئی ایسی کال جس پہ بڑا غصہ آیا؟ غصہ تو نہیں کہیں گے. لائیو کالز کا آپ کو پتا ہے جیسے ٹی وی چینلز میں یہ ہوتا ہے کہ جو لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ 5-10 سیکنڈ ان کا دورانیہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ بات ایسی ہو جائے تو انہوں نے اس چیز کو کٹ کر دینی ہے. اب چونکہ ہم ریڈیو پر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جب کالز آتی ہیں تو کوئی ماسٹر کنٹرول روم سے کوئی ہمیں کال پک کر کے ان سے بات کر کے آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, اچھا آپ نے کس سے بات کرنی ہے, کاشف سے بات کرنی ہے شو میں, وہ پہ کال ڈائریکٹ, مطلب ایسا نہیں ہوتا. ہمیں خود کال ریسیو کرنی ہوتی ہے. اب ریسیو کرنے سے پہلے ہم اپنے دل میں 10 بار سوچتے ہیں کہ یار یہ کون ہے, کیا بات کرے گا, کس طرح کی کوئی بات الٹی سیدھی نہ ہو جائے, کیونکہ اس کی کسی جملے سے ہو سکتا ہے ہمیں مسئلہ نہ ہو, ہمارے لسنرز کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, ریڈیو کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو اس میں کافی گھبراتا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ میں نے کالز لی اور ہمارا ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے, وہ صاحب کچھ کوئی اور بات کر رہے ہیں ہم سے, اور میں کوئی سیریس بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ایک پشتو میں یہ گانا ہے نا یہ پلے کر دو. تو مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوا تھا ایک شو میں کہ ایک صاحب نے کال کی, انہوں نے کافی لمبی کال کی نا, تو اس کے بعد میں جب ان کی کال کٹ کر دی تو دوسرے شخص کی کال آئی. اب وہ اپنی بات کرنے کے بجائے اس کی خامیاں بتانے لگا کہ یہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے, میں یہ کر دوں, اس طرح کی بات کی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال, اچھا ہم نمبر تو سیو رکھتے نہیں ہیں کہ کس کی طرف سے کال آ رہی ہے. دوبارہ کال آئی. اب جب میں کال ریسیو کرتا ہوں تو وہ شخص جس نے پہلے کال کی تھی وہ دوبارہ کال کر کے اس کو سنانے لگتا ہے. تو میں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بڑا ڈر لگتا ہے. تو لائیو کالز میں یہ مسائل ہیں. تو ایک آر جے کو جو ہے نا یہ چیزیں کافی مینیج کرنی پڑتی ہیں کہ یار اب میں کیا بولوں, کس طرح بات کروں, اس کی کال کتنا ڈیوریشن میں نے رکھنا ہے. تو ساری چیزیں مینیج کرنا ایک آر جے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کال پر بھی ہوتے ہیں, آپ نے گیسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ کا اپنا کانٹینٹ بھی ہوتا ہے, اور آپ کے آگے سارے آپ کی مشینیں بھی ہوتی ہیں, سارا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں جب ایک شخص شو کر رہا ہوتا ہے. اچھا میں نے جب فرسٹ شو کیا تھا میرا تو یہ تھا کہ میں جاتی تھی ریکارڈ کرواتی تھی اور مجھے نہیں پتا, بس بیٹھنا ہے, بولنا ہے, ختم ہو گیا, اپنا کام ختم کر کے واپس. ایک دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس روم میں بیٹھیں گی اور آپ نے ریکارڈ بھی خود کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ نے بولنا بھی خود ہے. میں نے کہا ہاں تو اس میں کیا مسئلہ ہو, تو میں کر لوں گی. اب ہم جی 40 منٹ تک کنٹینیوس بولے ہم, اور 40 منٹ کے بعد ہم بول چکے, اور جب انہوں نے سننے کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے وہ چیک کرنے کے لیے کہ آن ایئر جا سکتا نہیں جا سکتا, انہوں نے آن کیا تو وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ ریکارڈنگ پہ نہیں آن کی بھی تھی ہم نے بس 40 منٹ تک. تو یہ تو ایسا کبھی کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا, کیونکہ میرے شوز عموماً ہاں ایک واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو چونکہ شو تو لائیو ہوتا ہے, ہمیں ساری باتیں لائیو کرنے کو ریکارڈنگ نہیں ہے.
تو ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے اس کا نام میں بول رہا ہوں کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں. اس کے اندر ایک بٹن ہوتا ہے, آپ نے پہلے اس بٹن کو پش کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے ٹریک پہ ساری چیزیں ریڈی کرنی ہوتی ہیں, اور آپ جب لائیو جاتے ہیں تو اپنا فیڈر اوپر کر کے آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس بٹن کو پریس کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے, آپ اگر اس بٹن کو پریس نہیں کریں گے تو آپ کے کان میں جو ہیڈ فونس لگے ہوئے اس میں تو آپ کو آواز آ رہی ہوگی لیکن وہ لسنرز تک نہیں پہنچتی ہوگی. تو ایک دن اتفاق سے یہ ہوا کہ میں چونکہ آیا لیٹ اور میں اس بٹن کو پریس کرنا بھول گیا. اب جب میرا شو شروع ہوا میں جلدی جلدی میں سارے ٹریک چیزیں میں نے سیٹ کی. سیٹ کرنے کے بعد میں نے کہا چلو بھائی اب آن لائن ہو جاتے ہیں, آن ایئر چلتے ہیں. اب میں جیسے فیڈر اوپر کیا میں نے پہلا سیگمنٹ اپنا اچھا خاصا نکال لیا نا, ہمارے ساتھ یہ گیسٹ ہے تو یہ بات چل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے, آپ کیسے, ساری باتیں ہماری مکمل ہوئی. میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ آگے سے کوئی لسنرس کی طرف سے کوئی رسپانس کیوں نہیں آ رہا, یہ وہ ساری چیزیں نا. اب جب مجھے پتہ لگا تو یہ 15 منٹ جو میں نے کہا یہ میرا فضول گیا, یہ میں مطلب آپس میں ہی گنگنا رہا تھا اور آواز کہیں نہیں گئی تھی اس کی. تو پھر جب میں نے ٹیکنیکل کے ان کو بلایا سر کو, میں نے کہا سر دیکھیں یہ مسئلہ ہوا, کہہ رہا بھائی تم یہ تو پریس کرو, یہ بٹن تم نے پریس کیا نہیں تو آواز جائے گی کس طرح تمہاری. تو یہ مسئلہ میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا. اب کی بار میں خیال رکھتا ہوں کہ جاتے ہی کچھ کام ہو نہ ہو سب سے پہلے بٹن پریس کر لیتا ہوں. زبردست زبردست. اچھا کوئی ایسا گیسٹ جو یاد رہ گیا ہو, کوئی ایسا گیسٹ جو پروگرام میں آیا ہو اور وہ یاد رہ گیا ہو کہ یار یہ پروگرام تھا میرا اور یہ بندہ تھا؟ عائشہ ایسے تو پروگرام بہت سے ہی ہیں, تقریباً ہر جو مہمان آتا ہے میرے شو پر یا وہ آتی ہیں تو ان کی ایک الگ ہی آڈینس ہوتی ہے. بعض پروگرام کافی ہٹ جاتے ہیں, بعض پروگرام جو ہے جو نارمل ریٹنگ ہوتی ہے ان کی اسی طرح آتی ہے. لیکن ایک صحافی ہیں مسعود چودھری صاحب, انہیں میں نے اپنے شو میں ایک دن انوائٹ کیا تھا. چونکہ وہ صحافی ہیں, ان کے اپنے گروپس بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے جب ان چیزوں کو آگے شیئر کی تو مجھے کافی ویورشپ جو ہے وہاں سے ملی. ریڈیو پر میرے کالز بھی میسیجز بھی مجھے کافی تعداد میں ملی. جب میرا شو فیس بک پر جو ہے اس کی اسٹریمنگ آن لائن بھی چلتی ہے تو وہاں سے بھی کافی لائکس اور شیئر آنے لگے. تو مسعود چودھری صاحب کے ساتھ جو میں نے پروگرام کیا تھا وہ میرا کافی اچھا ہوا. باقی تو میرے شو میں زیادہ تر آپ جیسے ہی لوگ آتے ہیں, سوشل ورکر ہوتے ہیں یا وہ ٹیچر ہوتے ہیں یا وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, صحافی حضرات ہوتے ہیں, انہیں میں انوائٹ کرتا ہوں اور سوشل ایشو پر ان سے ڈسکشن چلتی ہے. تو مسعود چودھری والا شو کافی یادگار رہا کیونکہ اس میں مجھے ویورشپ کافی اچھی ملی, تو میری ٹیم کی طرف سے سراہا گیا تھا کہ آپ اچھے گیسٹ لے کر آئے تھے. تو یہ ایک میرا یادگار رہا. باقی جیسے تو ابھی تک جتنے شوز میں ماشاءاللہ سب ہی اچھے گئے. صحیح. 2.5 سال کا عرصہ ایک ہی جگہ پہ, کبھی یہ سوچا کہ یار اسی چینل پہ کیوں, کسی اور چینل پہ ٹرائی کرنا چاہیے, کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے؟ بس بات یہی ہے نا عائشہ کہ انسان جو میں نے بھی بتایا کہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں سلولی اینڈ گریجولی انشاءاللہ بہتر ہوتی ہیں اور ہوں گی. 2.5 سال ہو گئے مجھے 98.2 پر. یہاں پر مجھے ایک اچھا جو میرے لیے بینیفٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ریڈیو جو ہے میری یونیورسٹی کا تھا. اس نے مجھے موقع دیا کہ آپ یہاں سے شو کریں, اور الحمدللہ ابھی حالانکہ میں گریجویٹ ہونے والا ہوں اور میں وہاں پرماننٹ ان کا امپلائی ہو گیا ہوں میں ریڈیو کا. تو مطلب مجھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی اب آپ جو ہے نا دوسرا چینل دیکھیں, آپ کا شو ہے نا وہ نہ اتنا چل رہا ہے نا ہمیں کما کے دے رہا ہے. ان کی طرف سے بھی ابھی تک ایسا نہیں ہوا, لیکن وہ بھی مجھ سے خوش ہوں گے میرے کام سے. اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جو ہوں نا یہ چھوڑ کر کہیں اور جاؤں. جب تک یہاں ہوں میں یہاں ہوں, میری پڑھائی بھی مکمل ہو رہی ہے, میں اپنے آپ کو بھی گروم کر رہا ہوں. انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ جب تک اس فیلڈ میں ہیں تو آگے ہی بڑھنا ہے ہمیں. تو آج FM 98.2 پر ہیں, کل انشاءاللہ تھوڑا اور ہمارا لہجہ بہتر ہوگا اور ووکیبلری بڑھے گی اور علم میں اضافہ ہوگا اور لوگوں سے تعلقات بنیں گے. تو انشاءاللہ پھر دیگر ریڈیو چینل اسٹیشنز کی طرف یا ٹی وی چینلز کی طرف بھی ہم جائیں گے. ویسے میرا ارادہ ریڈیو کا نہیں تھا, آپ کی والی بات کہ ریڈیو کا نہیں تھا, میں نے تو ٹی وی پر آنا تھا, لیکن چونکہ اب ریڈیو کا موقع ملا تو ہم نے سوچا اس موقع کو گوایا نہ جائے. تو آج ریڈیو پر انشاءاللہ, کل اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا تو کسی ٹی وی چینل, کسی اچھے چینل کے اسکرین پر آپ کو نظر آئیں گے, اور کئی سوشل بیٹ پر کوئی پروگرام کر رہے ہوں گے. پولیٹکس پر تو بول نہیں سکتے ہیں, نہ ریلیجن پہ بات کی جا سکتی ہے.
اس کو کافی جو ہے نا وہ عجیب سا ایک وہ رنگ دے دیا گیا ہے کہ آپ جی اگر زیادہ اسلام پہ بات کر رہے ہیں تو آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی محب وطن ہونے پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ غلط چیز آ گئی ہے. آپ کی بات درست ہے عائشہ، ایسا ہو گیا ہے بدقسمتی سے، یہ ایسا ہوا ہے. وجہ کیا پتہ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے. اب کوئی دوسرا شخص کس طرح سوچ رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں میری تھنکنگ الگ ہے، میں اگر بات کر دوں اور وہ کسی اور کی فیلنگز کو ہرٹ کر جائے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو ٹی وی چینلز پر جب انسان ایک ہوسٹ، ایک جرنلسٹ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اسے ظاہر سی بات ہے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو دو جو ٹاپکس ہیں نا، ان پر بات بڑی سنبھل کے کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم اتنے بہتر نہیں ہیں شاید، تو ہم ان چیزوں پر اچھے سے بات نہیں کر پاتے اور ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. پھر معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا پل بھر میں کیا سے کیا ہو جائے. تو جب مذہب پر زیادہ بات کی جاتی ہے، اچھی بات ہے بات کرنا، اور بات کرنی بھی چاہیے، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں. لیکن آپ کس عقیدے کے تحت بات کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں، کسی دوسرے کی عقیدے کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے فیس کرنا، لوگوں کو جواب دینا، لوگوں کو سمجھانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں عائشہ، تو پھر سیاست بھی ایسا ہی ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ لوگ انہیں لائک کرتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں ڈس لائک کرتے ہیں. یہ تو لوگوں کی بات ہے. لیکن کچھ ادارے کچھ جماعتوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ ادارے کچھ جماعتوں کو پسند نہیں کرتے. اب آپ بات کر رہے ہیں لیکن بات کرتے کرتے آپ کے اندر کیا چیز ہے وہ سامنے آئی جاتی ہے، ایک جھلک کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جاتا ہے. تو پھر ہمارے اس ملک میں سیاست پہ اگر ہم بات کریں تو کسی کو بھی غدار کہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم غدار فوراً سے کسی کو بھی بنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی ہم ملک دشمن کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے. تبھی یہ دو جو ٹاپکس ہیں نا، سیاست اور مذہب، اس پر بات یا تو وہ کرے جو زیادہ علم رکھتا ہے، جو زیادہ گرپ رکھتا ہے ان چیزوں پر، یا تو پھر کریں ہی نہ. تو یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر آپشن ہے. اچھا، میری 2-3 پروگرامز پہلے میرے ٹیچر ہیں سر ہدایت سائر، وہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ. تو ان سے میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا سر آج کل کے جو اینکرز ہیں یا رائٹرز ہیں، پڑھائی انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ گوگل تک محدود کر دی ہے. آپ گوگل پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ جس ٹاپک پہ بات کرنا ہے آپ کو خود نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ کتنا فائدہ مند اور کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ کتابوں سے تو ہم دور ہیں، ہمیں اصل چیز تو پتہ ہی نہیں. جو گوگل نے ہمیں پڑھایا ہم نے پڑھ لیا، ختم ہو گئی بات. ہونا تو یہی چاہیے. ہم اگر اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں تو وہ اگر کچھ بات کرتے ہیں ابھی تو وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ کہیں سے چیز پڑھ کر آتے ہیں، کچھ علم ہوتا ہے، کچھ ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس کہ وہاں سے ان کے پاس خبریں آئی ہوتی ہیں. آج کل کا جو دور ہے نا، وہ مجھ سمیت میں اس چیز کو اپنے اوپر بھی رکھتا ہوں، اگرچہ میں ابھی تک اس انڈسٹری میں اتنا آگے گیا نہیں ہوں. آج اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میری بدقسمتی ہے کہ اس کے لیے میں نے تیاری نہیں کی. میری بدقسمتی ہے کہ کل میرا شو ہے تو میں اس کے لیے کچھ پڑھ کے نہیں جاتا کہ میں نے کل بات کیا کرنی ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم کچھ آنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے اس کی تیاری کریں. کل میں شو کروں گا، مثال دے رہا ہوں، 2 گھنٹے کا اگر میں شو کرنے جا رہا ہوں تو میں ایک شخص کے اگر 2 گھنٹے لے رہا ہوں، مجھے اگر کتنے لوگ سن رہے ہیں میں اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کروں تو میں کتنے آورس میں لوگوں کے لے رہا ہوں. لیکن میں اس 2 گھنٹے میں انہیں دیکھ کے آ رہا ہوں. صرف میں جلد سے جلد گوگل کھولتا ہوں اور آج انٹرنیشنل کیا ڈے چل رہا ہے، مینس ڈے چل رہا ہے، وومنس ڈے چل رہا ہے، یہ فلاں لیبرس ڈے، ہلکی پھلکی 2-3 کوٹیشنس پڑھ لی اور آج کا موسم بتا دیا، آج کرکٹ اسپورٹس میں کیا چل رہا ہے یہ چیزیں بتا دی، اور اپنا 2 گھنٹے میں نے نکال لی شو میں. اور یہ اس طرح شو ہو جاتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں، لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہم تو اگرچہ بات کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا ہم ٹائم لے رہے ہیں. اس میں ہمیں اسٹڈی کے ساتھ آنا چاہیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو ٹی وی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاک شوز کر رہے ہیں یا مارننگ شو کرتے ہیں یا شام کے چائے کا شو کرتے ہیں، تو وہ ان میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو پڑھے لکھے، جو زیادہ پڑھ لکھتے ریسرچ کر کے آتے، تو انہیں سنتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹائم پاس کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی اس گفتگو سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے.
یہ ایویں آیا ہوا ہے اور ایویں شو چل رہا ہے ان کا. تو بالکل اس بات کو میں اپنے اوپر بھی رکھتا ہوں اور سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے, کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہسٹری پڑھنی ہے, ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہمیں صرف ویکیپیڈیا پر چل رہے ہیں. ویکیپیڈیا ہے, گوگل ہے, یوٹیوب سے 2 ویڈیوز دیکھ لی, اپنے آپ کو ہم چیمپئن سمجھتے ہیں. ایسا بہت ہی مشکل ہے. ایسا میں نے ایک ابھی معذرت بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, میں نے ابھی نہ کلپ نہ نہ دیکھا تھا, میں نے ایک کلپ دیکھا تھا پرسوں, ان کا تھا مرحوم پی ٹی وی پر جو شو کرتے تھے, کا نام میرے ذہن میں, انعام لیلام گر جو شو کرتے تھے, طارق عزیز صاحب. طارق عزیز صاحب, معذرت, طارق عزیز صاحب کا کلپ میں سن رہا تھا. تو طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب کہا گیا کہ آپ نے 3 منٹ بولنا ہے, تو طارق عزیز صاحب نے کہا مجھے اس کے لیے 2 سال چاہیے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا آپ کو 3 منٹ بولنا ہے, آپ کو 2 سال کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر تم بولتے 2 گھنٹے بولنا ہے تو میں کہتا مسئلہ نہیں ہے, میں بھی آ کے بولنا شروع کر دوں, کہ 2 گھنٹے میں کافی لمبی بات کرنی ہوتی ہے. آپ نے کہا 3 منٹ بات کرنی ہے, تو 3 منٹ کے لیے مجھے 2 سال کی محنت کرنی ہے کہ میں نے 3 منٹ میں بولنا ہے کیا ہے. بولنا کیا ہے, بالکل صحیح وہی بات بات ہے. یہ ساری بالکل گفتگو. ایسا ہی ایسا ہی. میں رہی ہوں بیسیکلی اسلامک ہسٹری کی اسٹوڈنٹ, تو آج کل بڑا شور ہے ارطغرل الغازی ڈرامے کا, ہر کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ دیوانہ ہوا ہے. جب صحیح. اس کو دیکھنا شروع کیا, ہم نے بھی اپنی راتیں کاٹی کی پورے رمضان میں. جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تو ایک ہی کام تھا, ارطغرل دیکھنا ہے بھائی. تو کافی چیزیں ایسی تھیں, کیونکہ ہم نے پڑھی وہی ہسٹری بھی تھی, کافی چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس میں انہوں نے ڈرامہ بنانے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرنے کے لیے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اب جب کچھ بالکل دوستوں کی بات ہوئی کہ یار یہ والا کیریکٹر تو تب تھا ہی نہیں, یہ والی چیز تو تب تھی نہیں, یہ لوگ تو تب تھے نہیں, اس نے انہوں نے ڈالا, انہوں نے تو ہسٹری کو خراب کر دیا. تو آگے سے یہ جواب سننے کو ملا, آپ اپنی ہسٹری اپنے پاس رکھیں, جو چل رہی ہے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہی سمجھے, یہ یہی ہمارا چل حال رہا ہے آج کل. ہے, جو یعنی لوگ کہ ہم دیکھ سچ نہیں دیکھنا چاہتے. بس جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اسے سچ سمجھتے ہیں. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ڈائریکٹر, وہ جنہوں نے پیسہ خرچ کیا اس فلم کو بنانے کے لیے, اب اس کے اندر اگر وہ یہ دکھائیں کہ ارطغرل کا جو کریکٹر ہے اسے نیگیٹو میں دکھائیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کی فلم نہیں چلے گی. تو بالکل کچھ نہ کچھ چیز اس طرح کی ایڈ کرنی ہے کہ انسان اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے اور انوالو ہو جائے. تو یہ بالکل لوگوں کو سمجھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ یار فلاں چیز ایسی نہیں ایسی تھی, پھر وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ غلط پڑھ کر آئی ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے, جو اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے نا یہی صحیح ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی, ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. کوئی میسج دینا چاہیں گے آج کل کے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ اس وقت تو میسج کی ضرورت مجھے خود ہے. ویسے میں خود میسج لینا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کیا لیکن ہدایت کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں آنے والوں کے ساتھ. یہی میسج میں دینا چاہوں گا. شو کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمارا. جی 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 بالکل. دیکھیے پتہ بھی نہیں لگا وقت ہمارا کب ختم ہو گیا, اور جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا. جاتے جاتے بس میرا یہی میسج ہے اپنے تمام دوستوں کے لیے کہ تعلیم پر توجہ دیں. تعلیم بہت ضروری ہے. ہم اسے بہت ہلکا لیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میں نوکری کے پرسپیکٹو سے بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم بہت ضروری نہیں. ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تو آپ اگر آپ نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, بات چیت کرنی ہے, تو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا. اچھی تعلیم حاصل کریں. یہ جو آج کل ہمارا معاشرہ بن چکا ہے کہ ہم چیٹنگ کر کے تو اپنا میٹریکولیشن کمپلیٹ کر لیں گے, انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لیں گے, اور یونیورسٹی کون جاتا ہے, پھر تو ہم کہیں آگے پیچھے جاب کر لیں گے. بے شک اگر آپ, ویسے میں کہنا نہیں چاہتا اگر آپ چیٹنگ کر کے پاس ہونا چاہتے ہیں تو بھلے ہو جائے, لیکن اپنی ایکسٹرا اسکلس پر کام کریں. جو خامیاں آپ کے اندر ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے, کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتائے گا. وہ آپ اندر سے جانتے ہیں کہ آپ کو کس شعبے میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو محنت کریں, دیانتداری کے ساتھ کام کریں, کام چوری نہ ہو. اپنے لیے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا میں اپنے آپ کو کہ کاشف بھائی آپ وقت کے پابند ہو جائیں. تھینک یو سو مچ کاشف, بہت مزہ آیا. اور اب مجھے انتظار ہے کہ آپ کی ڈاکیومنٹری کب آئے, اور پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور اس کے حوالے سے ڈسکس بھی کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا, اور انشاءاللہ ڈاکومنٹری بہت جلد بنے گی, اور ڈاکومنٹری جیسی ہی بنتی ہے وہ منظر عام پر آئے گی تو آپ اسے دیکھیں گی.
اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں نہ صرف میں کوشش کروں گا میں اپنے ساتھ ان صاحبہ کو بھی جن پر میں ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں انہیں بھی اپنے ساتھ شو میں لے کر آؤں گا تاکہ ہم ساتھ ڈسکشن کریں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا اور وہ کمیونٹی جو معاشرے میں ایک مشکلات کا سامنا جنہیں کرنا پڑ رہا ہے، جنہیں جابز نہیں مل پا رہی، جنہیں گھر سے ہی ریجیکشن مل رہی ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیا سمجھتے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس معاشرے میں اپنے آپ کو وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکومنٹری ہماری بن جائے، ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اس پر ہماری ڈسکشن رہے گی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کاشف جی. اپنا خیال ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن کے تھرو لازمی ہمیں بتائیے گا کہ کیا فیڈ بیک رہا آپ کا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.